بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 402 کا کریں گے لیکچر نمبر 24. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ میموری سے ریلیٹڈ بات کریں گے. میموری کی جو مختلف ٹائپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. کون کون سے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ایزی ہے آپ لوگوں کا چیپٹر, کوئی اس میں ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے یاد کون کون سی چیزیں کرنی ہیں, اور باقی جو کنسیپٹ آپ لوگوں نے لیکچرز میں سنا ہوا ہوگا انشاءاللہ اسی کی بیس پہ آپ لوگوں کا پورا جو پیپر ہے وہ سالو ہو جائے گا. ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا, اور مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. سب سے پہلے ہم لوگ میموری کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. میموری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے اندر جو کیپیسٹی پائی جاتی ہے اور جو پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ انفارمیشن کو ریٹین رکھتے ہیں, یعنی کہ یاد کر لیتے ہیں, اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم لوگ بھولی ہوئی چیزوں کو بھی ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں, یعنی کہ ریٹریو کر لیتے ہیں, اور اس انفارمیشن کو ہم لوگ یوز بھی کر لیتے ہیں, چاہے وہ انفارمیشن کسی اسٹیمولائی کے بارے میں ہو, امیجز کے بارے میں ہو, ایونٹس کے بارے میں ہو, آئیڈیاز یا اسکلس کے بارے میں ہو. تو حالانکہ وہ اوریجنل انفارمیشن اس وقت پریزنٹ نہیں بھی ہوتی, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میموری. ٹھیک ہے, میموری وہ انفارمیشن پروسیسنگ کی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ انفارمیشن کو پہلے ریسیو کرتے ہیں, اس کو ہم لوگ پروسیس کرتے ہیں, پھر ہم لوگ اس کو ریٹین کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے دماغ کے اندر, اپنے مائنڈ کے اندر ہم لوگ اس کو فیڈ کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ ہم لوگ اس کو اسٹور کر دیتے ہیں, اور جب بھی ہمیں وہ کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے اسٹور ہوا ہوا تو ہم لوگ اس کو دوبارہ سے برنگ اپ کر لیتے ہیں, یعنی کہ اپنی یادداشت میں واپس لے آتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میموری. ٹھیک ہے, اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ وہ بھول گئی تو آپ لوگوں نے ان کو دوبارہ یاد کرنا ہے, سالوں بعد آپ لوگ ان کو یاد کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کی میموری کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہیومرسٹ تھے ایک رابرٹ بینچلے, انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا واٹ کالج ڈڈ ٹو می. انہوں نے وہ تمام تر چیزیں یاد کرنے کی کوشش کی تھی جو انہوں نے اپنے کالج کے سالوں میں سیکھی تھیں. اب انہوں نے کلاسیفائی کیا تھا کہ میں نے اس سال میں یہ چیزیں سیکھی, اس سال میں نے اتنی چیزیں سیکھی تھیں. 39 آئٹمس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے جو ان کا فریش ابھی تازہ جو ان کا سال گزرا تھا وہاں اس سال کی انہوں نے 12 چیزیں یاد کر لی تھیں, اور جو پہلے والے جو سال گزرے تھے انہوں نے صرف 8 چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے یاد وہ کر پائے تھے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو میموری ہوتی ہے اس میں سے چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں یہ ہم لوگ آگے ہم لوگ لیکچر میں مزید پڑھیں گے. اچھا, اس میں پھر ایبنگھاس تھے, ان کی کنٹریبیوشنس ہیں. ایبنگھاس نے سب سے پہلے میموری سے ریلیٹڈ ایکسپیریمنٹ کیے تھے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, یہ آپ لوگوں کے MCQs کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہرمین ایبنگھاس تھے, پہلے یہ والے سائنٹیفک پائنیئر تھے, جرمن سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے ہیومن میموری کے اوپر ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کا انہوں نے آغاز کیا تھا. ان کا یہ بلیف تھا کہ جو ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی ہے اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے, جتنے بھی ہائر مینٹل پروسیسز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے, صرف ہمیں سینسری پروسیسز کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہیے. مین اچیومنٹ ان کی یہی تھی کہ میموری سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرسٹنگ کوسچنس اس وقت لوگوں کے مائنڈ میں تھے یا ان کے اپنے مائنڈ میں تھے, ان کو انہوں نے امپیریکل ریسرچ کے تھرو ان کے آنسرز انہوں نے ڈھونڈے تھے. انہوں نے ایک ریمارکیبل بک لکھی تھی میموری کے نام سے, ا کنٹریبیوشن ٹو ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی. پہلا کوسچن ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم لوگ میموری کو میئر کیسے کر سکتے ہیں. اس میں ایبنگھاس خود ہی اپنے سارے کے سارے ایکسپیریمنٹس میں صرف ایک واحد سبجیکٹ تھے, یعنی کہ اپنے اوپر ہی ایکسپیریمنٹس کیا کرتے تھے, دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹس نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے جو میٹیریل انوینٹ کیا تھا یاد کرنے کے لیے, میمورائز کرنے کے لیے, وہ تھے نان سینس سلیبلس. یہ میننگ لیس سلیبلس ہوتے ہیں, یعنی کہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا, اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ 2 کانسوننٹس کے درمیان ایک ووول ورڈ سینڈوچ ہوا ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ اس کو CVC سمبلس بھی بولتے ہیں, یعنی کہ کانسوننٹ ووولس اینڈ کانسوننٹ سلیبلس. ٹھیک ہے, جیسے ZOK VAP, اس طرح سے. ان کو یہ امید تھی کہ جو لنگوسٹک ایسوسیشنس کا جو ایک اثر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ منیمائز کر سکتے ہیں, ہم لوگ اس کو کم کر سکتے ہیں. لنگوسٹک ایسوسیشنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لفظوں کے معنی ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگ معنی کی بنیاد پہ کچھ ایسوسیشنس بنا لیتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ, یا ایسی چیزوں کے ساتھ جو کہ ہمیں اچھے سے پتہ ہوتی ہیں, تو ان ایسوسیشنس کی بنیاد پہ ہم لوگ چیزوں کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے لنگوسٹک ایسوسیشنس. بعد میں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ یہاں پہ جو انہوں نے نان سینس سلیبلس کا جو ایک لفظ استعمال کیا تھا یہ بے بنیاد بات تھی, کیونکہ کچھ جو آئٹمس انہوں نے لفظوں کے طور پہ استعمال کیے تھے وہ اصل میں لفظ ہی تھے جو کہ انگلش میں ایگزسٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ایون کہ نان سینس ورڈز بھی جو لوگ یاد کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی میننگ اٹیچ کر دیتے ہیں. ایبنگھاس نے کیا کیا تھا کہ جو نان سینس سلیبلس ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سیٹ بنایا تھا جس میں 2300 ورڈز انہوں نے لکھے تھے, اور اس میں جو مختلف انہوں نے لفظ لکھے تھے ان کی لینتھ ڈفرینٹ قسم کی تھی, یعنی کہ کوئی ایسے لفظ ہوتے تھے جن کے 3 ورڈز ہوتے تھے, ان کے 3 الفابیٹس ہوتے تھے, کچھ ایسے ورڈز ہوتے تھے جس کے اندر 10 الفابیٹس بھی ہوتے تھے. انہوں نے اس میں سے 30 جو نان سینس سلیبلس تھے انہوں نے اس میں سے چن لیے. ایبنگھاس نے کیا کیا تھا کہ خود انہوں نے ایک ہی یونیفارم ریٹ پہ, یعنی کہ ایک
اچھے سے فلو میں ان سلیبلس کو ریڈ کیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کیا کیا, لسٹ کو بند کر دیا اور خود ان لفظوں کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی یا پھر ان کو لکھنے کی کوشش کی. پہلا جو ٹرائل تھا اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے لفظوں کو ریپیٹ کرنا امپاسبل تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میئر کر لیا کہ پہلا جو ان کا جو ٹرائل تھا اس پہ انہوں نے کتنے نمبر آف سلیبلس کو یہ ریکال کر پائے تھے اچھے سے. اس کے بعد انہوں نے لسٹ کو دوبارہ ریڈ کیا اور دوسری دفعہ پھر انہوں نے اسی طرح سے ریکال کیا, یعنی کہ لسٹ کو بند کر کے دوبارہ سے انہوں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ ان کے کتنے سلیبلس یاد ہو چکے ہیں. اس طرح سے کیا تھا کہ یہ والی جو ایک میئر ہوتی یا یہ جو ایک اقدام ہوتا ہے جو کہ ایبنگہاس نے یوز کیا تھا کہ لسٹ کو ریکال کرنے میں, اس کو یاد کرنے میں کتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اس میں انہوں نے نمبر آف اسٹڈی یا ٹیسٹ ٹرائلس یا پھر جو اماؤنٹ آف ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ میئر کرنے کی کوشش کیا تھا انہوں نے میموری کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی بھی لسٹ کو پرفیکٹلی ساری کی ساری لسٹ کو زبانی بولنے میں کتنا ٹائم چاہیے یا کتنے ٹرائلس چاہیے اس کو اچھے سے یاد کرنے میں, اس کو میئر جو کیا جاتا ہے, اس میئرمنٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹرائلس اور کرائٹیرین میئر آف میموری. ٹھیک ہے, پھر اس کے 1 منتھ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ لسٹ کو یاد کیا, پھر انہوں نے دوبارہ سے میموری کو میئر کیا نان سینس لیولس کے جو سیریز تھی اس میں. ایبنگہاس نے کوشش یہ کی تھی, پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ لسٹ کو صرف ویسے ہی انہوں نے پڑھا تھا, اس میں بہت سی تھوڑے سارے لفظ ان کو یاد تھے, پھر انہوں نے دوبارہ سے اس سارے جو سیریز تھی اس کو دوبارہ سے انہوں نے یاد کیا 1 مہینے کے بعد. اب پہلی دفعہ یاد کرنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ ٹائم زیادہ تھا, اور 1 مہینے کے بعد جب وہی سیریز دوبارہ سے ریوائز کرنے میں یاد کرنے میں جو ٹائم لگا تھا وہ ٹائم ان کو کم جو ہے وہ لگا تھا. انہوں نے یہ یہاں پہ دوبارہ سے جو 1 مہینے بعد جو انہوں نے یاد کیا تھا اس میں انہوں نے اسی طرح سے نمبر آف ٹرائلس اور جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے لسٹ کو یاد کرنے میں وہ انہوں نے میئر کیا. کچھ ہی ٹرائلس کے بعد جب بہت سی کم ٹائم پیریڈ میں انہوں نے لسٹ کو ری لرن کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو میموری ہوتی ہے لسٹ کے لیے وہ ایگزسٹ کرتی تھی. بے شک ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزوں کو جن کو ہم لوگ ریکال نہیں بھی کر پاتے بٹ اسٹل وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایگزسٹ کرتی ہیں تبھی ان کو دوبارہ یاد کرنے میں ہمیں ایفرٹ کم لگانی پڑتی ہے. اس کے بعد سیونگ اسکور کا بھی کنسیپٹ جو ہے وہ ایبنگہاس نے استعمال کیا تھا. سیونگ اسکور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب لسٹ کو دوبارہ سے ری لرن کیا جاتا ہے تو اس میں کتنے ٹرائل سیو ہوئے, یعنی کہ کتنے ٹرائلس کم لگے ایز کمپیئر ٹو دوز ٹرائلس جب پہلی دفعہ ان کو لسٹ یاد کرنا پڑی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ کتنے پہلے, یعنی کہ فار ایگزامپل کیا تھا کہ 50 ٹرائلس میں انہوں نے لسٹ یاد کی, مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہی لسٹ یاد کی, تو فار ایگزامپل انہوں نے 20 ٹرائلس میں یاد کر لی, تو وہ جو 30 ٹرائلس ہیں وہ کیا ہیں, وہ سیونگ اسکورز ہیں. اس میں پرسنٹیج سیونگس کا بھی کنسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اوریجنل جو لرننگ ہوتی ہے اس کو مائنس کر دیا جاتا ہے اس کی ری لرننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ اوریجنل لرننگ میں کتنے ٹرائلس چاہیے تھے, پھر اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے 100 کے ساتھ. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی, تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے 50 - 20 ڈیوائڈیڈ بائی 50 ملٹیپلائی بائی 100. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ریلیشن شپ دیکھا گیا تھا کہ کتنی کہ سیونگس کی اماؤنٹ اور اوریجنل لرننگ کو یاد کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے اس میں جو ریلیشن شپ ہے ایک تو اس کو دیکھا گیا تھا, اور یہ اس کی بنیاد پہ یہ چیز میئر کی گئی تھی کہ ٹائم کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے جو ہم لوگ چیزوں کو بھول رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ فارگیٹنگ کا کیا تعلق ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. ایبنگہاس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں نا, جب ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جلدی جلدی چیزوں کو بھول رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بھولنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں زیادہ چیزیں آپ لوگ بھول جائیں گے, پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سے آپ لوگ کم چیزوں کو بھولنے لگ جائیں گے, اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اچھے سے مائنڈ میں رہ جائیں گی, یاد رہیں گی. اب یہ والی جو ایبنگہاس کی جو فائنڈنگس تھیں یہ پوری کی پوری ہیومن میموری کی ریپرزینٹیٹیو تھیں یا نہیں تھی, یہ سوال اٹھایا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس میں انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہی استعمال کیا تھا, اس لیے ان کی جو اسٹڈی ہے ان کو ماڈرن ریسرچ میں بہت ہی کم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کی فائنڈنگس کو ہی جو ان کا جو میتھڈ تھا اسی میتھڈ کو بڑے بڑے گروپس پہ بھی امپلائی کیا گیا ہے, اور اسٹل اس کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے ہمارے پاس واٹ ڈو وی یوز میموری فار, ہم لوگ میموری کو کیوں استعمال کرتے ہیں. ہم نے ایگزام کے نوٹس بنانے ہیں, ہم نے ریسیپیز یاد کرنی ہے, ہم لوگوں نے انسٹرکشنز پہ عمل کرنا ہے, ہم لوگوں نے اسکیجولس بنانے ہیں, ہم لوگوں نے نام یاد رکھنے ہیں, ہم لوگوں نے فون نمبرز یاد رکھنے ہیں, ہم نے جگہوں کون سی جگہ کہاں پہ ہے, راستے ہم نے یاد رکھنے ہیں, فیوچر میں کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہم نے مٹیریل سیکھا ہوتا ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے ریٹریو کرنا ہے, یا ہم لوگوں نے پاسٹ ایونٹس کو یاد کرنا ہے. ان ساری چیزوں میں ہم لوگ میموری کا استعمال کرتے ہیں.
فیملیئر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کو لیبل کرنے کے لیے آپ لوگ میموری کا ہی سہارا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم لوگ یہ چیز پہلے سے جانتے ہیں. بات چیت آپ لوگوں نے کرنی ہے، وہاں پہ بھی آپ لوگ میموری کا ہی سہارا لیتے ہیں. میموری ایون کہ آپ نے کس سچویشن میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، آپ لوگوں نے جگہیں کیسے ڈھونڈنی ہے، کلاس روم، شاپس، ڈاکٹرز، ورک شاپس وغیرہ کہاں ہیں، آپ نے ان کو کیسے ڈھونڈنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ لوگوں کی میموری کے اوپر. مسٹر کلیو ویئرنگ کا ایک کیس ہے یہاں پہ. ان کا کیا تھا کہ ان کو فوراً سے میموری اپنی بھول جاتی تھی. ایون کہ جو بھی یہ کام کرتے تھے فوراً سے کوئی کسی انسان کی کوئی بھی اپنا کام ہے، کسی انسان کا فیس ہے، کسی کا نام ہے، فوراً سے اس کو وہ بھول جاتے تھے. کیونکہ ان کا ٹیمپورل لوب جو ہے اس کے کچھ حصے بالکل ڈسٹرائے ہوئے ہوتے جو کہ نئی میموریز کو بننے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی صرف وہ ہوتی تھی جو کہ ریسنٹلی ان کے 1-2 منٹ گزرے ہوتے ہیں، وہی ان کی زندگی ہوتی تھی، وہی چیزیں ان کو جسٹ یاد رہتی تھی. کلیو ویئرنگ کی ڈائری کو بھی دیکھا گیا تھا. اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جو انہوں نے پہلے سے جو پرانی انٹریز ہوتی تھی ان کو وہ کٹ ڈاؤن کر دیتے تھے اور 1-2 منٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہوتا تھا اس کو وہ لکھ لیتے تھے. ریسنٹ انٹری اپنی وہ لکھ لیتے تھے اور پرانی ساری انٹریز کو وہ کٹ ڈاؤن کر دیتے تھے. کیونکہ ان کے نزدیک ان کی زندگی وہی ہے یا ان کی زندگی میں ہوا وہی کچھ ہے جو کہ ابھی 1-2 جو ہے نا وہ منٹس میں ہوا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے گجنی والی مووی دیکھی ہوگی نا، یہ وہی سیم کیس لگتا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں میموری کی ورائٹیز ہوتی ہیں. میموری ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. میموری کا جو ایک ٹرم ہے یہ بہت ہی براڈ ہے. اس میں مختلف قسم کی اسکلز اور آپ کی ایبلٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں، لیکن اس میں آپ لوگ صرف انہی اسکلز اور انہی ایبلٹیز اور انہی چیزوں کو آپ لوگ میموری کے طور پہ کنسیڈر کریں گے جن کو آپ نے سیکھا ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ لوگوں کو یاد ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو آپ لوگ کسی بھی پرٹیکولر سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں. وہی چیزیں آپ لوگ میموری کے اندر ڈالیں گے. اب جو آپ لوگ انفارمیشن کو یاد رکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لوگ ٹیلی فون نمبر کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی کم ٹائم پیریڈ تک آپ لوگ اس کو دہراتے رہتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری ہوتی ہے. اور کچھ سائیکالوجسٹ کا یہ بلیو ہے کہ شارٹ ٹرم میموری یا جو ورکنگ میموری ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز لانگ ٹرم میموری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے یہ اس انفارمیشن کی ریکوری ہوتی ہے جو ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی پرسیو کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ آپ لوگوں کے شعور کو یا آپ لوگوں کی اویئرنیس کو بھی اس نے چھوڑا نہیں ہوتا. وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہوتی ہیں. لیکن وہ والی چیزیں جو ہے آپ لوگوں کی جب آپ لوگ ایک دفعہ چیز کو پرسیپٹ کرتے ہیں اور پرسیپشن کے بعد وہ چیز آپ لوگوں کی کانشیسنیس کو، آپ کے شعور کو چھوڑ چکی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر دفن ہو چکی ہوتی ہے، یاد ہو چکی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لانگ ٹرم میموری. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میموریز کی مزید ٹائپس یہاں پہ لکھی ہوئی کہ کچھ میموریز ایکسپلسٹ ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ امپلیسٹ ہوتی ہیں. دس از ویری انپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچن، فار یور ڈفرینس کوسچنس جس میں آپ لوگوں سے ڈفرینسز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں. ایکسپلسٹ میموری کو ایپیسوڈک میموری بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں جو ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کانشیسلی شعوری طور پہ ایفرٹ کر کے ریکلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے ایکسپلسٹ میموری. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے سیٹرڈے نائٹ کو کیا کیا تھا، ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم میموری اور جو لانگ ٹرم میموری ہے ان دونوں کو ہی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ایکسپلسٹ میموری ٹیسٹ کے اندر. اور چاہے آپ لوگوں نے ماضی سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ریٹریو کرنی ہو یا آپ لوگوں نے MCQ سالو کرنے ہو، فلنگ دی بلینکس کرنی ہو، وہاں پہ ساری آپ لوگوں کی ایکسپلسٹ میموری یوز ہوتی ہے. امپلیسٹ میموری کیا ہوتی ہے؟ امپلیسٹ میموری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ماضی میں کوئی چیز سیکھی، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ وہی چیز کر رہے ہیں، اس کو آپ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس چیز کو کرنے میں آپ کو کوئی کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، یا آپ نے ماضی سے اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنے میں آپ لوگوں کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑ رہی. وہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے امپلیسٹ میموری. یعنی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، آپ کو وہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. وہ جو چیزیں جو آپ لوگ آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اپنے شوز کے تسمے باندھنا، گاڑی چلانا، ٹائپنگ کرنا، یہ چیزیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسکرین کی طرف دیکھ کے آپ لوگ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کانشیسلی. یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے امپلیسٹ میموری. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ ایفرٹ لیس ہوتے ہیں. امپلیسٹ جو ایکسپریشنز ہوتی ہیں میموری کے، اس میں لوگوں کو اپنے ماضی سے انفارمیشن کو ریٹریو کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کانشیس ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اب میموری سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے ماڈلز ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایٹکنسن اینڈ شفرنس ماڈل آف میموری کے بارے میں بات کریں گے. دس از ویری انپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن. 1868 میں یہ ماڈل دیا گیا تھا. اس ماڈل میں ایٹکنسن اینڈ شفرن نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ان پٹ ملتا ہے، وہ ان پٹ جاتا ہے آپ لوگوں کی سینسری میموری کے اندر. اس کے بعد آپ لوگوں کا وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری کے اندر. یا تو آپ لوگ شارٹ ٹرم میموری سے ہی آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں اور کچھ جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے.
لانگ ٹرم میموری میں آپ لوگ کنٹرول پروسیسز کرتے ہیں، یعنی کہ ریہرسل کرتے ہیں، ریمبر کرتے ہیں، چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری کے اندر فیڈ اپ ہو جاتی ہے. پھر آپ لوگوں نے جب بھی کسی اس چیز کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ کام وغیرہ کرنا ہو یا آپ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز دوبارہ سے آپ لوگوں کی آ جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری کے اندر، اور پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں. جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو ورکنگ میموری بھی بولتے ہیں. یہ تینوں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو چیزیں نا، سینسری میموری، شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری، ان کو ہم لوگ مزید آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. یہ جو انہوں نے ماڈل کیا تھا اس کو موڈال ماڈل آف میموری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو میموری ماڈل 1960s میں دیا گیا تھا اس کے تمام تر فیچرز اس کے اندر موجود تھے. یہ والا جو ماڈل ہے یہ بہت زیادہ انفلوئنشیل تھا اور اس سے میموری سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسرچ تھی اس کو ایک نئی شکل مل گئی تھی. اس ماڈل میں جو سٹیجز ہیں اس کو ماڈل کے اسٹرکچرل فیچرز بھی کہا جاتا ہے. اب یہ جو اس میں اسٹرکچرل فیچرز ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک ہے سینسری میموری، یہ سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے. اس میں سیکنڈز کے کچھ حصوں میں جو انفارمیشن آپ تک آتی ہے اور وہ اس میموری میں کچھ سیکنڈز تک ہی رہتی ہے. جب آپ لوگ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا، اب ہاتھ لگانے کے بعد آپ اس کو وہ گرمی فیل ہوئی اس کی، ٹھیک ہے، گرم چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا، ایک دم سے وہ گرمی آپ کو فیل ہوئی. وہ جو ایک سیکنڈز کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا جب آپ لوگ فیل کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے سینسری میموری. جب آپ لوگ چیز کو سینس کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر چلی جاتی ہے. شارٹ ٹرم میموری میں آپ لوگ ایٹ اے ٹائم 5 سے 7 آئٹمس رکھ سکتے ہیں 15 سے 30 سیکنڈز تک. 15 سے 30 سیکنڈز تک جو انفارمیشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے. لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے کہ سالوں 10 سال پوری زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی انفارمیشنز آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہمیشہ کے لیے موجود ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری ایک ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے اور انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ مختلف ٹاسک ٹو ٹاسک یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان اس کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے، انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز لانگ ٹرم میموری میں فیڈ اپ کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اب لیکچر سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ نے پیپر دینا ہے، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لانگ ٹرم میموری کے اندر چیز کو فیڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. آگے ہمارے پاس کچھ کنٹرول پروسیسز ہوتے ہیں. کنٹرول پروسیسز ہمیشہ لانگ ٹرم میموری کے اندر ہی ہوتے ہیں. کنٹرول پروسیسز 2 طرح کے ہوتے ہیں لانگ ٹرم میموری کے اندر. ایک ہوتا ہے ریہرسل اور دوسرا ہوتا ہے انکوڈنگ. ریہرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسٹیمولس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ٹیلی فون نمبر کو اپنے مائنڈ میں بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو وہ اچھے سے یاد ہو جائے اور آپ اپنی اٹینشن اسی کے اوپر رکھ سکیں. اس وجہ سے آپ لوگ ریہرسل کرتے ہیں. دوسرا پروسیس ہوتا ہے انکوڈنگ کا. انکوڈنگ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میموری کے اندر جو آپ لوگ نمبرز وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ لوگ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پروسیس کو آپ لوگ بولتے ہیں انکوڈنگ. تیسرا جو پروسیس ہوتا ہے لانگ ٹرم میموری کا وہ ہوتا ہے ریٹریول. ریٹریول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میموری کے اندر جو چیزیں اسٹور ہو چکی ہوتی ہیں اس کو دوبارہ سے ریممبر کرنے کے پروسیس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریٹریول. میموری کے جتنے بھی یہ کمپوننٹس ہیں یہ اکٹھے کام کرتے ہیں، الگ الگ سے کام نہیں کرتے، آئسولیشن میں یہ کام نہیں کرتے. سینسری میموری کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے. سینسری میموری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک سب سے پہلے ایکسپیریمنٹس ہم لوگ پڑھتے ہیں جو سینسری میموری کے اوپر کیے گئے تھے. سینسری میموری کا تو ریٹینشن ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ بھی بہت ہی کم ٹائم پیریڈ تک جو آپ لوگوں کو ایک سینسری اسٹیمولیشن ملتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ لوگوں کے یوں سمجھ لیں کہ باڈی کے اندر یا مائنڈ کے اندر آپ لوگ وہ چیز پرسیپٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سینسری میموری. ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آپ کو چیز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک چیز دیکھی تو سینسری میموری کی کتنی وہ ہوگی، اس کی لمٹ کتنی ہوگی، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس میں آپ نے فلمس کے اندر نا پرسسٹنس آف ویژن کا تصور استعمال کیا جاتا ہے. جو امیجز ہوتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا کہ جو فلم آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ویڈیو ہوتی ہے، اصل میں وہ امیجز ہوتے ہیں لیکن وہ امیجز ایک سیکنڈ میں 24 امیجز آپ کو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ لوگ الگ الگ امیج کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آپ لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ امیجز جو ہے یہ فلو کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سین آ رہا ہے. آپ لوگوں کو وہ ایک ایلیوژن لگتا ہے ایک ویڈیو کا. بیچ میں جو ڈارکنیس کے انٹرولز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک امیج اس کے بعد ڈارکنیس، پھر دوسرا امیج اس کے بعد ڈارکنیس، یہ والے جو ڈارکنیس کے جو انٹرولز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کا پرسیپشن خود اس کو فل آؤٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ایک موومنٹ فیل ہوتی ہے. یہ جو ایک ایلیوژن ہوتی ہے نا موومنٹ کی، اس کو آپ لوگ بولتے ہیں اپیرنٹ موومنٹ. اچھا، جو ہو رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کو فلم دکھائی جا رہی ہے، اسکرین پہ کیا ہوگا، پکچر 1 ہو گئی اور آپ لوگ بھی کیا پرسیو کریں گے، پکچر 1 ہی پرسیو کریں گے. لیکن پھر کیا ہوگا، شٹر کلوز ہوتا ہے، ایک جو فلم ہوتی ہے وہ ایک امیج سے دوسری امیج کے اوپر موو کرے گی. تب ہوتا کیا ہے، اصل میں ڈارکنیس ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ کیا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو پکچر 1 ہوتی ہے وہی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سینسری میموری کی ابھی تک لمٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. شٹر اوپن ہوتا ہے اور فلم 2 یعنی کہ جو امیج 2 ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، تب اسکرین پہ کیا ہوتا ہے، پکچر نمبر 2 ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی پکچر نمبر 2 ہی پرسیو کرتے ہیں. یعنی کہ جو ڈارکنیس ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہاں پہ ایک اور ایکسپیریمنٹ جو کہ سینسری میموری سے ریلیٹ کیا گیا تھا وہ سپرلنگ نے کیا تھا، یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کتنی انفارمیشن یعنی کہ بہت ہی کم ٹائم پیریڈ تک اگر کسی بھی بندے کو کوئی بھی چیز دکھائی جائے تو کتنی انفارمیشن ہے جو کہ وہ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتا ہے یا وہ پرسیو کر سکتا ہے، جو کہ وہ بعد میں بتا سکتا ہے کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے.
یہاں پہ لیٹرز کا ایک ایرے دکھایا جاتا تھا اور وہ ایرے 50 ملی سیکنڈز تک دکھایا جاتا تھا, یعنی کہ سیکنڈز کے بھی کوئی 50,000 میں حصہ جو ہے نا وہ دکھایا جاتا, اتنے کم ٹائم پیریڈ تک وہ دکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, پھر پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ جتنے لیٹرز آپ نے دیکھے ہیں وہ سارے آپ لوگ ہمیں بتائیں. اس میں دو طرح کے ویسے تو میتھڈ استعمال ہوتے تھے, ایک ہوتا ہے ہول رپورٹ میتھڈ اور ایک ہوتا ہے پارشل رپورٹ میتھڈ, لیکن ساتھ میں ڈیلیڈ پارشل رپورٹ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تھا. ہول رپورٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا 12 لیٹرز ان کو دکھائے جاتے تھے 50 ملی سیکنڈز کے لیے, اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ 12 لیٹرز میں سے جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے آپ لوگ ہمیں وہ سارا کے سارے بتا دیں جو لیٹرز آپ نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں جو پارٹیسپینٹس تھے وہ 12 میں سے صرف 4.5 آئٹمز ہی بتا سکتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو پرسیپشن ہے وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ رپورٹ بتانے بیٹھتے ہیں تو ان کی پرسیپشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایون کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی نمبر دیکھا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ان کو نظر آتا ہے 12 میں سے فار ایگزامپل 4.5 ہی نظر آئے, اس کو وہ یاد بتا سکتے تھے 4.5 ایٹ لیسٹ, لیکن کبھی کبھار ان کو کیا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی نمبر نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ سینسری میموری کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ٹائم تک رہتی ہے, وہ والی آپ سینسری میموری کے اندر وہ انفارمیشن وہ فوراً سے وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. پارشل رپورٹ کا میتھڈ کیا تھا؟ پارشل رپورٹ میں یہ تھا کہ پرسن کو 12 لیٹرز دکھائے جاتے تھے, ٹھیک ہے, پہلے, اور فوراً سے ان کو آف کر دیا جاتا تھا, اور ساتھ میں ایک جو ہے نا وہ ٹون جو ہے نا وہ بتائی جاتی, یعنی کہ 12 لیٹرز دکھائے گئے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ٹون بجائی جاتی تھی فوراً سے. اب وہ جو ٹون تھی نا ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہائی ٹون ہوئی تو آپ نے جو پہلی رو کے اندر جو نمبرز مجھے تھے آپ لوگوں نے وہ بتانے ہیں, میڈیم ٹون اگر آپ لوگوں نے سنی تو جو درمیان والی رو ہے وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں, اور اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لو ٹون اگر آپ لوگوں نے سنی تو آپ لوگوں نے تیسری رو میں جو الفابیٹس ہے وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں. جو ڈیلیڈ پارشل رپورٹ تھا وہ کیا تھا کہ اس میں پہلے الفابیٹس دکھا دیے جاتے تھے, ان کو بالکل غائب کر دیا جاتا تھا, بہت ہی کم ٹائم تک الفابیٹس دکھا کے ان کو غائب کر دیا. غائب کرنے کی کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ٹون ریپرزینٹ کی جاتی تھی, اور پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون کون سے لیٹرز کو دیکھے ہیں. ریزلٹس کیا تھے اس میں پارشل رپورٹ ایکسپیریمنٹس میں؟ اس میں جو ہے نا پرفارمنس وہ کم ہو گئی تھی. جو ہول رپورٹ کا جو پروسیجر تھا اس میں پرفارمنس میں بھی اچھی تھی, 4.5 ورڈز اپروکسیمیٹلی الفابیٹس وہ بتا دیتے تھے, لیکن جو پارشل رپورٹ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں پرفارمنس کم ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ آئیکونک میموری فوراً سے ختم ہو جاتی ہے. اس میں 82% جو تھے ڈیلے کے بعد, یعنی کہ جب ڈیلے نہ بھی کیا جائے ٹون اور ساتھ میں وہ جو الفابیٹس ہیں وہ کٹھے بھی دکھائے جائیں, فوراً سے آپ ریزلٹس بھی بتانے ہیں, تو بھی 82% جو میموری ہوتی ہے آئیکونک میموری میں سے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے رپورٹ کیا تھا, آدھے کچھ جو شروع کے جو لیٹرز اس کو تو انہوں نے رپورٹ کیا تھا اور باقی جو ان کو وہ بھول چکے تھے. اسپرلنگ نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ہماری جو سینسری میموری ہوتی ہے وہ بہت ہی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے, فوراً سے اس میں سے چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اور اس میں سے جو خاص طور پہ جو ہمارے ویژول ریسیپٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو آنکھ کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں, اس کو جو چیزیں آنکھیں ہٹ کرتی ہیں اس میں سے زیادہ تر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بیچ میں سے ختم ہو جاتی ہے, ایون کہ سیکنڈ سے کم ٹائم میں بھی وہ انفارمیشن جو ہے نا ہماری ویژول انفارمیشن وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ویژول اسٹیمولائی جب آپ لوگوں کو ملتا ہے تو آپ لوگوں کی جو سینسری میموری ہوتی ہے بریف سی, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آئیکونک میموری, یا ہم لوگ اس کو ویژول آئیکن بھی بولتے ہیں. آئیکن کا مطلب ہوتا ہے امیجز. ٹھیک ہے, اور ایٹکنسن اور شفرن ماڈل کے جو سینسری میموری اسٹیج تھا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے آئیکونک میموری کا. اس طرح سے جو ایکوک میموری ہوتی ہے, یعنی کہ جب آپ لوگ کانوں سے آواز سن رہے ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کو اسٹیمولس ملتا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ جب ساؤنڈس کو پرسیو کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکوک میموری. جو آپ ساؤنڈ کی جو پرسسٹنس ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ایکوک میموری کہتے ہیں, اور اس کی بھی کچھ سیکنڈز تک اس کی جو ہے نا وہ لمٹ ہوتی ہے جب اوریجنل اسٹیمولس پریزنٹ کروایا جائے. آئیکونک میموری کی تو بہت ہی کم لمٹ ہوتی ہے, ایکوک میموری پھر بھی تھوڑے سے لمبے ٹائم پیریڈ تک رہ جاتی ہے. سینسری میموری کے بعد جو اگلا جو ماڈل کے اندر جو اگلا جو اسٹرکچرل فیچر تھا دیٹ از اے شارٹ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ لوگ انفارمیشن کی کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ اسٹور کر لیتے ہیں کچھ ٹائم پیریڈ تک. ٹھیک ہے, سینسری میموری تک آپ لوگوں کے پاس آئی نا انفارمیشن, اس میں سے جو آپ لوگوں کو بالکل تھوڑے سے 3-4 الفابیٹس فار ایگزامپل یاد تھے, جو آپ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ میں نے دیکھے ہیں, وہ جو آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, جو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھے ہیں, وہ آپ لوگ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی شارٹ ٹرم میموری سے بتا رہے ہیں. بیڈلے تھے, انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی موجودہ ٹائم پیریڈ میں جو کچھ آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو یاد رہ گیا ہوتا ہے, وہ ساری آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے زیادہ تر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی کھو جاتی ہے, اور کچھ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس میں سے وہ آپ لوگوں کی لانگ ٹرم میموری تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ہی بریف سا ڈیوریشن ہوتا ہے شارٹ ٹرم میموری کا. اور آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو یہاں پہ شارٹ ٹرم میموری سے ریلیٹڈ ایک ریکال ٹیسٹ لیا گیا تھا. پارٹیسپینٹس کو ایک اسٹیمولس دکھایا گیا تھا
اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے اسٹیمولس آپ نے دیکھے یا جو آپ لوگوں نے اسٹیمولس دیکھے آپ لوگ وہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سی چیزیں دیکھی. یہاں پہ جو میموری پرفارمنس ہے اس کو اسٹیمولائی کی پرسنٹیج کی ٹرمز میں جو ہے نا وہ میئر کیا جاتا ہے, یعنی کہ جتنے پرسنٹ اسٹیمولس یاد ہے اتنے زیادہ بندے کی جو ہے نا وہ میموری اچھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں 10 ورڈس کی جو ہے وہ لسٹ دکھائی گئی تھی اور جو 3 ورڈس بتاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 30% ریکال کیا ہے, اور جو 5 ورڈس بتاتے تھے فار ایگزامپل اس کی جو ہے نا وہ میموری پرفارمنس کتنی ہے وہ 50% ہے. اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ کس کی میموری اچھی ہے اور کس کی میموری اچھی نہیں ہے. پارٹیسپینٹس کی جو بھی رسپانسز تھے ان کو انالائز کیا جاتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کس طرح سے لوگ آئٹمس کو یاد کرتے ہیں, کس طرح سے لوگ آئٹمس کو ریکال کرتے ہیں, چیزوں کو آپس میں گروپ کر کے ریکال کرتے ہیں, لائف ایونٹس کو ریکلیکٹ کرتے ہیں, فیکٹس کو ریکال کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ جو ہے نا یہ بھی وہ ڈٹرمن کرتے تھے کہ یعنی کہ گروپنگ کا کنسیپٹ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ریکگنیشن کو بھی میئر کیا جاتا ہے. تو ریکگنیشن کا مطلب ریکال تو یہ ہوتا ہے نا آپ لوگوں سے کوئی بات فار ایگزامپل ایک سوال پوچھے, جیسے ہمارے لانگ کوسچنس ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے ایک کوسچن پوچھا جائے آپ لوگوں نے آنسر سارا کا سارا خود ہی لکھنا ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں کا ریکال ہوتا ہے. ریکگنیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ لسٹ دے دی جاتی ہے, اس میں سے آپ لوگوں نے کچھ آئٹمس کو پک کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو آپ لوگوں کے MCQs ہوتے ہیں نا, ملٹیپل چوائس کوسچنس ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی ریکگنیشن کا ٹاسک ہوتا ہے. ریکگنیشن ٹیسٹ کو بھی شارٹ ٹرم میموری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. آگے یہاں پہ شارٹ ٹرم میموری کی ڈیوریشن کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے انہوں نے. پیٹرسن نے یہ کہا تھا کہ جو بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ 80% لیٹرز ریممبر کر سکتے ہیں 3 سیکنڈس کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن 18 سیکنڈس کے بعد اگر ان سے وہ لیٹرز پوچھے جائیں تو پھر وہ صرف 12% لیٹرز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. یعنی کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں سے چیزیں ڈیکے ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آگے انٹرپریٹیشن یہاں پہ کیا بتائی ہوئی ہے کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ڈیکے کی وجہ سے لیٹرز کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ ان کے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایک دفعہ لفظ سن لیا تو اس کے ساتھ جو پیسج آف ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری میں سے وہ چیزیں ڈراپ آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیپل اور انڈروڈ نے یہ کہا تھا کہ میموری کے اندر یہ جو ڈراپ آف ہوتا ہے یہ میموری کی ڈیکے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے سائنٹسٹ کے نیمز یاد رکھنے ہیں, کون سا سائنٹسٹ نے کون سا ایکسپیریمنٹ یہ دیا تھا, یہ والا جو لیکچر ہے اس کے اندر. جیسے کیپل اور انڈروڈ نے دیا تھا پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس سے ریلیٹڈ. پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے سے انفارمیشن آپ لوگوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے آپ لوگوں کی نئی انفارمیشن کے ساتھ. یعنی کہ آپ لوگ پہلے سے آپ لوگوں نے کچھ انفارمیشن سیکھی, آپ نے بعد میں کوئی انفارمیشن سیکھی, تو بعد والی انفارمیشن کو جب آپ لوگ یاد کرنے بیٹھیں گے تو پہلی والی کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتی جائے گی اور آپ لوگ نئی انفارمیشن کو اچھے سے ریکال نہیں کر پائیں گے. ڈیلی لائف میں کیا ہوتا ہے کہ ایونٹس ایک دوسرے کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک ایونٹ ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے, اس لیے آپ لوگوں کو اٹینشن دینا پڑتی ہے کیونکہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری کی اگر ہم لوگ ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ 15 سے 20 سیکنڈس تک اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچن MCQs. اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے؟ جتنی بھی انفارمیشن آپ لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر آتی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کوئکلی وہاں سے لاسٹ تو ہو جاتی ہے, لیکن کچھ لمٹ بھی ہوتی ہے کہ کچھ انفارمیشن آپ لوگ اپنی شارٹ ٹرم میموری کے اندر رکھ سکتے ہیں. اب کیپیسٹی کو میئر جب کیا گیا تھا تو اس میں ڈیجٹ اسپین کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ استعمال کیا گیا تھا, یعنی کہ کتنے نمبر آف ڈیجٹس ہیں جو کہ کوئی بھی انسان ریممبر کر سکتا ہے, یاد کر سکتا ہے. میئرمنٹس کی گئی تھی ڈیجٹ اسپین کی. اس میں جو ایوریج کیپیسٹی دیکھی گئی تھی شارٹ ٹرم میموری کی وہ تھی 5 سے لے کے 9 آئٹمس. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو فون نمبر کی جو لینتھ ہوتی ہے تقریباً اتنی بنتی ہے. جارج ملر نے میجیکل نمبر 7 پلس اور -2 کا کنسیپٹ دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 جو ہوتا ہے نا, چاہے 7 ورڈس ہوں 7 لیٹرز ہوں, یہ آپ لوگ بڑی آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. ساتھ میں +-2 کی بھی ایک ہے پروبیبلٹی, یعنی کہ 5 یا تو 7-2 کتنا ہو گیا 5 اور 7 + 2 کتنا ہو گیا 9, یعنی کہ 5 سے لے کے 9 تک کے جو آئٹمس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ آسانی سے اپنی شارٹ ٹرم میموری کے اندر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جو ریسنٹ جو میئرس ہوئی نا شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی سے ریلیٹڈ, وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 4 آئٹمس آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں اپنی شارٹ ٹرم میموری کے اندر. لک اینڈ وگل نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ انہوں نے شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کلر اسکیئرز انہوں نے جو ہے نا وہ دکھائے تھے بہت ہی بریف سے ڈیلے تک. پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو سیکنڈ ایرے آپ کو دکھایا گیا ہے یہ فرسٹ ایرے سے ملتا جلتا ہے یا اس سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک جو اسکیئر تھا اس کا کلر چینج اس میں اسکیئر میں سے جو ایک اسکیئر تھا اس کا کلر چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر بھی آلموسٹ جو پرفارمنس تھی وہ بالکل پرفیکٹ تھی اس سچویشن میں جب 1 سے 3 تک کے اسکیئرز جو ہے وہ پریزنٹ کیے گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب 4 یا 4 سے زیادہ اسکیئرز پریزنٹ کیے جانے لگے تھے تو وہاں پہ پرفارمنس کم ہونا شروع ہو گئی تھی. یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ 4 آئٹمس ہی شارٹ ٹرم میموری میں کوئی بھی رکھ سکتا ہے, 4 سے زیادہ ہوں گے تو وہ صحیح سے اپنی شارٹ ٹرم میموری کے اندر نہیں رکھ سکتا.
یہاں پہ چنکنگ کا آگے جو ہے نا وہ پروسیس ملر نے ہی بتایا تھا. ملر نے ہی میجیکل نمبر 7 کا بھی بتایا تھا اور چنکنگ کا پروسیس بتایا. دس از ویری امپورٹنٹ. میجیکل 7 کا کنسیپٹ اور چنکنگ کا جو پروسیس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ملر نے یہ کہا تھا کہ لوگ اندرونی کچھ مینٹل پروسیسز میں ہمیشہ انگیج رہتے ہیں تاکہ اپنے اسٹیمولائی کو چھوٹے چھوٹے جو یونٹس ہوتے ہیں جن کو وہ آسانی سے مینیج کر سکے اس میں وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کنورٹ کرنے کے بعد وہ پھر جب اس چیز کو اچھے سے مینیج کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, تو پھر وہ اس کو کمبائن کر کے ایک میننگ فل سا یونٹ بنا لیتے ہیں, یعنی کہ فریزز ہو گیا, سینٹینسز ہو گیا, پیراگرافس ہو گیا, اسٹوریز وغیرہ ہو گیا. چنک کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ ایلیمنٹس کی وہ کلیکشن جن کی آپس میں بہت ہی اسٹرانگ ایسوسیشن ہوتی ہے لیکن دوسرے جو چیزوں کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی ویک ایسوسیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں چنک. چنکنگ کو اگر ہم لوگ بات کریں, شارٹ ٹرم میموری میں اگر آپ لوگوں نے انفارمیشن کو ہولڈ رکھنا ہے تو اس ایبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے چنکنگ کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ 5 یا 8 ان ریلیٹڈ ورڈز ہیں, آپ لوگوں کو وہ بالکل میننگ فل نہیں لگ رہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے, ان کو آپ لوگ ارینج کر کے ایک میننگ فل سینٹینس بنا لیں گے تاکہ ان ورڈز کے درمیان ایک اسٹرانگ سی ایسوسیشن پیدا ہو جائے. اس سے آپ لوگوں کی جو میموری ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تقریباً 20 یا 20 سے زیادہ ورڈز تک. چنکنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑے ڈیجٹس کی ایک پوری لائن ہے, اس کو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں پیسز میں آپ لوگ ڈیوائڈ کریں. جیسے آپ لوگ فون نمبر کیسے یاد کرتے ہیں, 0333, ٹھیک ہے, اس کے بعد 042, اس کے بعد کہہ دیں گے 1597, اس طرح سے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ لوگ ڈیوائڈ کر کے آپ لوگ نمبر کو یاد کرتے ہیں, آپ لوگوں کو وہ آسانی ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے چنکنگ. اب جیسے فون نمبر آپ لوگ یاد کرتے ہیں نا, اس میں آپ لوگ زیادہ تر 4 چنکس بناتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ لوگوں کا فار ایگزامپل 0303, اس کے بعد اگلا چنک ہوگا فار ایگزامپل 51, اس سے اگلا چنک ہوگا 79, اس سے اگلا چنک ہوگا 327. ٹھیک ہے, 4 چنکس ہوتے ہیں نا. اب ملر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایٹ اے ٹائم اپنی شارٹ ٹرم میموری میں آسانی سے 7 چنکس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, موبائل نمبر کو ایسے یاد کیا جاتا ہے, پہلے کنٹری کوڈ, پھر اس کے بعد سٹی کوڈ, پھر اس کے بعد ایکچوئل نمبر. اس طرح سے چنکنگ کی بنیاد پہ یاد آپ لوگ کر لیتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں انکوڈنگ کی. کوڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انفارمیشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں ریپرزینٹ ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوڈنگ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں انفارمیشن کو کیسے ریپرزینٹ کیا, آپ لوگوں نے کیسے اس کو سمجھا, یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے کوڈنگ. کوڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انکوڈنگ. ٹھیک ہے, وہ پروسیس اور انفارمیشن کی وہ انفارمیشن کو پروسیس کرنا اور انفارمیشن کو اسٹور کرنا, اس کو آرگنائز کرنے کے ساتھ تاکہ آپ لوگ اس کی میننگ کو اچھے سے سمجھ سکیں, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انکوڈنگ. کوڈنگ کی مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں. فزیولوجیکل اپروچ بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کوڈنگ میں, مینٹل اپروچ بھی آپ لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں. فزیولوجیکل اپروچ اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو نیورونز ہوتے ہیں نا ان میں فائرنگ ہوتی ہے. اس طرح سے کوڈنگ جب ہو رہی ہے تو نیورونز میں فائرنگ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے فزیولوجیکل اپروچ. اور مینٹل اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ نے اپنے مائنڈ کو جو بھی آپ لوگوں کو اسٹیمولس وغیرہ ملا یا ایکسپیرینس وغیرہ ملا, آپ لوگوں نے اس کو ریپرزینٹ کیسے کیا مائنڈ کے اندر, آپ لوگوں نے اس کو پرسیپٹ کیسے کیا, یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے مینٹل اپروچ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آڈیٹری کوڈنگ. آڈیٹری کوڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آواز سننے کے بعد جو شارٹ ٹرم میموری کے اندر آئٹمس ریپرزینٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آڈیٹری کوڈنگ. اس میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. پارٹیسپینٹس نے لیٹرز دیکھے تھے بہت ہی کم ٹائم پیریڈ تک اسکرین کے اوپر, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے جو آپ لوگوں کو لیٹرز دکھائے گئے تھے وہ آپ لوگ لکھیں. پارٹیسپینٹس نے کیا کیا تھا کہ وہ ٹارگیٹ لیٹرز جن کی آوازیں آپس میں سیم ہوتی ہیں نا ان کو انہوں نے مس آئیڈینٹیفائی کیا تھا. جیسے ایف ہے تو ایف ان کو کچھ لوگوں نے ایس لکھ دیا تھا اور کچھ نے ایکس لکھ لیا تھا, حالانکہ ایف کی جگہ پہ انہوں نے ای نہیں لکھا تھا بلکہ وہ لفظ ہی مس آئیڈینٹیفائی کیے تھے جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں. حالانکہ پارٹیسپینٹس نے لیٹرز کو دیکھا تھا, انہوں نے سنا نہیں تھا, بہت ہی کم ٹائم پہ تو انہوں نے لیٹرز کو دیکھا تھا, لیکن جب انہوں نے مس آئیڈینٹیفائی کیا تو صرف ان لیٹرز کے ساتھ انہوں نے اس کو مس آئیڈینٹیفائی کیا جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, کانریڈ نے یہاں پہ یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ہماری جو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, جو اس میں جو کوڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈیٹری. ٹھیک ہے, آپ لوگ فون نمبرس کو کیسے یاد کرتے ہیں, آپ لوگ اس کو دیکھنے سے نہیں یاد کرتے, آپ لوگ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, کانوں میں سنتے ہیں, وہ تب آپ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ تھوڑا سا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اتنا کہ آپ لوگوں کے کانوں میں خود آواز آئے تو وہ چیز آپ کو زیادہ اچھے سے یاد رہ جاتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ویژول کوڈنگ کی. ویژول کوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئٹمس ویژولی آپ کو دکھائے جاتے ہیں نا, جو دیکھنے سے جو آپ لوگ چیز کو یاد کر لیتے ہیں وہ ہوتی ہے ویژول کوڈنگ. ٹھیک ہے, جیسے فرش کے اوپر بنے ہوئے ڈیٹیلس کا آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, آپ لوگ میپس پڑھ لیتے ہیں, اس طرح سے یہ آپ لوگوں کی ساری ویژول کوڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آئٹمس میں کچھ سیمینٹک سملیرٹی بھی پائی جاتی ہے. سیمینٹک کوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میموری کے اندر آپ لوگوں نے چیزوں کے مطلب کے حساب سے کیسے آپ نے اس کو یاد کیا, یہ ہوتی ہے سیمینٹک کوڈنگ. یعنی کہ میننگس کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ چیزوں کو یاد کرتے ہیں, دیٹ از اے سیمینٹک کوڈنگ. ٹھیک ہے, اب اس میں پرو ایکٹیو انہیبیشن ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا
विकन्स ने, उसके रिजल्ट्स क्या थे? फ्रूट ग्रुप showing reduced performance in the trials 2, 3 and 4 caused at least partially by proactive interference. अच्छा, यहाँ पे किया गया था, ये देखें, एक जो ग्रुप था उसमें उनको सिर्फ फ्रूट्स के नाम पहले बताए गए थे. ट्रायल 1 में उनको कहा गया था बनाना, पीच, एप्पल. ट्रायल 2 में कहा गया था प्लम, एप्रिकॉट, लाइम. ट्रायल 3 में कहा गया था मेलन और लेमन और ग्रेप. और ट्रायल 4 में उनको ऑरेंज, चेरी और पाइनएप्पल जो है ना वो ये याद करवाए गए थे. और फिर हर ट्रायल के बाद उनसे वो सुने गए थे. अब जो प्रोफेशंस थे उसमें क्या था? सबसे पहले ट्रायल में लॉयर, फायर फाइटर और टीचर ये बताया गया था. ट्रायल नंबर 2 में डांसर, मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव ये बताया गया था. ट्रायल 3 में ग्रॉसर, डॉक्टर, एडिटर ये बताया गया था. ट्रायल 4 में प्रोफेशन की जगह पे फिर दोबारा से फ्रूट्स के नाम बताए गए थे. अब हुआ क्या था, जो फ्रूट्स की जो अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो ट्रायल 1 था वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ट्रायल नंबर 2, 3 और 4 इस पे परफॉर्मेंस कम हो गई थी. क्यों? क्योंकि ट्रायल 1 पे जो इन्फॉर्मेशन बंदे ने सीखी थी उसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रही थी बाकी ट्रायल्स के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से जिसको हम लोग प्रो एक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. इस तरह से जो प्रोफेशन का ग्रुप था इसमें पहले ट्रायल पे जो है वो अच्छी थी उनकी जो है ना वो परफॉर्मेंस, ठीक है. और जो दूसरा और तीसरा ट्रायल था यहाँ पे परफॉर्मेंस कम थी. क्यों? क्योंकि पहले ट्रायल में जो है वो प्रोफेशनल्स बताए गए थे वो इंटरफेयर कर रहे थे दूसरे 2 ट्रायल्स के साथ. लेकिन ट्रायल 4 में क्योंकि प्रोफेशन के नाम नहीं थे बल्कि फ्रूट्स के नाम थे जो कि एक नई इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस क्योंकि नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन तो इंटरफेयर कर नहीं सकते हैं ही फ्रूट्स के नाम, तो यहाँ पे फिर से परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस caused by the change of category from professions to fruit, यानी कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का जो एक होता है ना असर, वो ज़ायल हो जाता है अगर आप लोग कैटेगरी को चेंज कर दें, क्योंकि उसकी वजह से इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाती है. ये इतनी सी बात यहाँ पे लिखी थी. ये एक्सपेरिमेंट जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है. तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर. इसमें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स को पता आपको होना चाहिए कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम लोग वर्किंग मेमोरी का मजीद जो है वो कंसेप्ट उसको हम लोग देखेंगे. शॉर्ट मेमोरी को वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे. तब तक मुझे इजाज़त दीजिए. वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.